ایسے حالات میں میں ان کو سوال نہیں کروں گا جنہوں نے بے دخل کیا، میں ان کو سوال کروں گا جو جا رہے ہیں۔ گزارش میری سنیں، دیکھیں ہمارے بہت سارے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں، سیاست کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ مطلب ہمارے اوپر ڈرونز کے حملے ہوں، پاکستان کے اوپر مطلب میزائلز کے حملے ہوں، اور پاکستان کے اوپر مطلب پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے اوپر الزامات لگے ہوں، اس صورت میں آپ اپنے پیٹی پولیٹکس کے اوپر آنے کی بجائے تھوڑا سا توقف کریں، تھوڑا سا انتظار کریں، یہ سچویشن نکلے۔ احسان صاحب کو حق ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے مطلب موبلائزیشن کرے، مطلب سیاست کرے، لیکن جب ملک جنگ کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب مطلب آپ کی فوج سرحدوں کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس طرح کے پوائنٹس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو موجودہ حالات اس وقت درپیش ہیں، اس حوالے سے آپ کو زحمت دی گئی ہے۔ پچھلے تقریباً پہلگام انسیڈنٹ کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئی، اور جس طرح حکومت پاکستان نے اپنا موقف دیا کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا، اس کے لیے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے اوپر ہم نے اس کی انویسٹیگیشن طلب کی۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے، لیکن انڈیا نے اس انویسٹیگیشن کو بنیاد بنانے کی بجائے جارحیت کو ترجیح دی، اور گزشتہ 6 اور 7 کی رات کو انڈیا نے پاکستان کے جو بارڈر ایریاز تھے، باولپور سے اس طرف آ کے کشمیر تک، ان کے اوپر میزائل داغے اور بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی۔ جتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ان شہداء کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور اسی رات کو پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے جس طرح دفاع کیا، اور جس طرح انڈیا کو مطلب ان کے جہازوں کو نقصان پہنچایا، رافیلز کو اور دیگر ان کے جو 5 جہاز ان کے ڈاؤن کیے، باوجود اس کے آج بھی دیکھیں تو مسلسل ایک چھیڑخانی ہے۔ آج بھی پورے دن کوئی 25 ڈرونز پاکستان کے مختلف شہروں میں پھینکے گئے، اور وہ بھی اسرائیلی ساختہ ڈرونز، اور پاکستان ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی، چونکہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے، پاکستان نے اپنی رد عمل کرنا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان آرمی کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی ٹائمنگ کو چوز کریں، جگہ کو چوز کریں، اور ایکشن کو چوز کریں۔ تو لامحالہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس کا دفاع کرے گی، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرے گی، پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گی۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ، پاکستان کے دفاع کے ساتھ، اس وقت پورا ملک یکجان ہے، متحد ہے، اور ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی نا اتفاقی والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام جماعتیں، تمام جو نظریات کے لوگ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے دفاع کے لیے ہم سب بالکل تندہی سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے عوام نے، گلگت بلتستان کے ہمارے جو جوان ہیں، فوج کے اندر جوان ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو غازیان ہیں، وہ بھی تیار کھڑے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے گی پاکستان کی دفاع کے لیے، کہ خون کا قطرہ بہانا پڑے گا، تو گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم پاکستان کے دفاع کے لیے اس وقت 65 میں بھی ہم لڑے ہیں، 71 میں بھی ہم لڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مطلب آج 2025 ہے، تو 2025 میں بھی ہم پاکستان کے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام سراپا احتجاج بھی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے، ایک ایسے الزامات جن کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا ہم نے مطالبہ کیا، جن کے ہم نے غیر جانبدار تفتیش کا مطالبہ کیا، اس کو ماننے کی بجائے انڈیا نے جارحیت کی، اور مسلسل اس جارحیت کا پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بھی حالات ہوں گے آگے جا کے، اگر اس جنوبی ایشیا میں پاکستان انڈیا کا اگر نیوکلیئر کوئی مطلب ویپنز کا استعمال ہوتا ہے، کوئی اسکلیشن ہو جاتی ہے، مزید اگر جنگ بڑھ جاتی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری
इंडिया के हुकूमत के ऊपर होगी, इंडियंस के ऊपर होगी, इंडिया के जो उनके जज्बात हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जुनून भी है, जज्बा भी है। अब जिस तरह हमारा जुनून है, पाकिस्तान के अवाम का जुनून है, पाकिस्तान के अवाम का जज्बा है, पाकिस्तान फौज के साथ वो खड़े हैं, पाकिस्तान के दिफा के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए खड़े हैं, तो हमेशा पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। हमारे अंदर किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं है। हमारा पहलगाम के साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, बिला वजह उसको जोड़ा गया। उसकी तफ्तीश के बगैर पाकिस्तान के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान की जो सालमियत है या उसके क्रॉस बॉर्डर उसकी वायलेशन की गई है। तो यूएन चार्टर के तहत पाकिस्तान के पास ये हक हासिल है कि वो अपनी दिफा के लिए कोई इकदाम उठाए। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज पे हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान के दिफाई अदारों पे हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान के ये जो दिफा के लिए जो मौजूद ज़राए हैं, इंशाअल्लाह उनसे हम अब पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा करेंगे और इंडिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के साथ हम यकजहती में हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस जंग में इंडिया को नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने एक एक इंच का दिफा करेगा। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े हैं और हम वक्त खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के फ़ौज के साथ खड़े होकर दिन रात इंशाअल्लाह ताला जंग में शरीक होंगे।